مارر شریف حاضر ہوا تھا تو جمعے کا دن تھا اور ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک بارش آ گئی اور مہینہ بھی تھا دسمبر کا، بالکل اینڈ 31 نومبر شروع ہونا تھا، ٹھنڈ اور ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے. تو بارش آ گئی نماز جمعہ میں اور ہم سب بھیگ گئے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میری آواز بالکل بیٹھ گئی، ایسی بیٹھی کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، آواز نکلتی نہیں تھی. اب میں کمرے میں تھا رات میں اور وہاں سے اعلان ہو رہا تھا اویس قادری صاحب پاکستانی جہاں بھی ہیں آ جائیں. اب اویس قادری اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی عجیب حالت ہے، کروں کیا کہ پہلی دفعہ بلایا ہے انہوں نے اور میں پاکستان سے آیا ہوں، میں کیا کروں گا، آواز ہی ختم. اور بار بار اعلان ہو رہے ہیں اویس قادری کہاں جہاں بھی ہو آ جائیں آ جائیں. تو بہرحال میں کمرے سے نکلا اور سیدھا میں چلا گیا مزار شریف پر. مزار شریف پہ داخل ہو کر میں سیدھا گیا سیدنا آل رسول مارر کی بارگاہ میں اور وہاں جا کے میں بیٹھ گیا اور میں نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے مزار پہ آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں اور آپ نے بلایا ہے تو آیا ہوں. اب یہ آواز میری ختم ہے، آواز میری ہے نہیں اور یہاں سے اعلان ہو رہے ہیں، اب میری لاج ہے نا وہ آپ رکھیے گا اور میں جا رہا ہوں اسٹیج پہ. ایک انداز ایک ہوتا ہے نا، بعض وقت محبت ہوتی ہے نا تو بندہ ایک مان والا انداز ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں، آواز نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں، بس اب میں آپ سنبھال لیں. بس میں چلا گیا اور آواز بالکل نہیں، بات بھی نہیں کر سکتا، کتنی آواز بھی نہیں. اور انہوں نے مجھے اناؤنس کر دیا، میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے مائک پکڑ لیا. اب مائک پکڑ کے میں نے شروع کیا تو آواز آ گئی اور میں نے ایسا پڑھا. میں نے کیا پڑھا، پڑھانے والے پڑھا رہے تھے تو ایسی پڑھائی ہو گئی کہ اس پڑھائی کے دوران قبلہ امین میاں صاحب برکاتی جو ہے نا ان کو وجد آ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے. اور پھر ہمارے مفتی شریف الامجدی صاحب تھے، وہ اٹھے اور نظمی میاں اٹھے، انہوں نے امین میاں صاحب کو یوں پکڑ کر بڑے زور سے بھینچا. اور وہ تھے بھی اس وقت وہ رات تھی کہ جس رات میں وہ سارے تبرکات کو وہ ضبطن کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خرقہ والی رات ہوتی ہے جو اس میں وہ سارے تبرکات بڑے بڑے بزرگوں کے، کسی کا جبہ تو کسی کے بڑے امامہ، اور تو بڑا عجیب وقت ہوتا ہے وہ، تو خرقہ پوشی کی رات ہوتی ہے. تو وہ اس میں تو کبھی اٹھتے بھی نہیں تھے، وہ بیٹھے ہی ہوتے تھے. لیکن اس وقت اسے اٹھ گئے اور بالکل ایسی حالت ہوگی کہ مفتی صاحب نے ان کو پکڑا اور انہوں نے نعرے لگائے 2-3 اور پھر میری دستار بندی بھی انہوں نے وہیں کی تھی ابھی برکات صاحب نے. اور پھر وہ ایسا پڑا کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں پڑی کہ آواز کہاں سے آئی. اچھا جب نعت خوانی ختم ہو گئی نا، میری آواز ختم، پھر ختم آواز. تو پھر میں نے اپنے آپ کو کوسا، میں نے کہا یار اویس تیرے مانگنے میں کمی تھی، تو نے محفل کے لیے آواز مانگی تھی، ارے بھائی ہمیشہ کے لیے مانگتی، تیرے آواز کبھی نہ بیٹھتی. سبحان اللہ. تو نے مانگنے میں غلطی کر لی، کمی کر لی. تو نے یہی کہا تھا کہ میری لاج ابھی رکھ لیں. اگر تو یہ کہتا کہ ہمیشہ کے لیے لاج رکھ لیں تو زندگی میں کبھی تیری آواز نہ بیٹھتی. یہ وہ وقت تھا. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، میں نے عرض کر دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں سے.